السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث، أخرجه السبعة. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 155 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آئیے مختصر طور پر ان کی زندگی کے متعلق، ان کی سیرت کے متعلق جان لیتے ہیں۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ابو سلمان تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ تشریف لائے تھے۔ مدینہ میں تقریباً 20 روز آپ کا قیام رہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا۔ پھر ان کو اور ان کے ساتھیوں کو گھر کی یاد آنے لگی کہ یہ لوگ مدینہ سے اپنے گھر کی طرف جانے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں گھر جانے کی رخصت دی اور پھر یہ نصیحت فرمائی کہ راستے میں جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی شخص اذان دے اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سن 74 ہجری میں بصرہ نامی جگہ پر، بصرہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہے اور آپ سے استفادہ کیا ہے، دین کا علم حاصل کیا ہے، صحابی رسول ہے۔ انہی کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ یہ وہی روایت ہے جب آپ مدینہ سے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو کچھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان کو کہا تھا نصیحت کے طور پر، وہ نصیحت یہاں پہ مذکور ہے۔ اور حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ جو روایت ذکر کی ہے بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی مختصر ہے، بلکہ آخری ٹکڑے کا ایک ٹکڑا ہے۔ حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے اس کا ایک حصہ یہاں پر صاحب کتاب حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے بیان کیا، باقی ساری روایتوں کو حذف کر دیا ہے۔ کیا آخر میں حدیث پر دیکھیے کہ اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم الحدیث۔ الحدیث کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی ہے، اس کے آگے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان باقی ہے۔ اب آئیے کتاب کی طرف۔ وَأَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا۔ لنا مانے ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، قال لنا ہم سے کہا، قال لنا کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہم سے کہا، قال کہا، لنا ہمارے لیے مطلب ہم سے۔
قال لنا ہم سے کہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا، ہم سے فرمایا اذا حضرت الصلاة فلیؤذن لکم احدکم. اذا مانے جب، اذا جب، حضرت الصلاة، حضر کے معنی ہوتا ہے حاضر ہونا. حضرت الصلاة، حضرت مؤنث کا صیغہ ہے، حضرت الصلاة، حضرت فعل ہے اور الصلاة اس کا فاعل ہے. حضرت الصلاة، حضر یحضر کے معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، حاضر ہونا. حضرت الصلاة نماز حاضر ہو گئی، یہ لفظی ترجمہ ہوا. حضرت الصلاة نماز حاضر ہو گئی. مرادی ترجمہ کیا ہوگا؟ نماز کا وقت ہو گیا. نماز حاضر نہیں ہوتی، نماز کا وقت ہوتا ہے. حضرت الصلاة ایجاد وقتها، کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت آ گیا. کہا اذا حضرت الصلاة، جب نماز کا وقت ہو جائے. آسان ترجمہ، اذا حضرت الصلاة، جب نماز کا وقت ہو جائے. فلیؤذن، چاہیے کہ اذان دے. اذن یؤذن مانے اذان دینا. فلیؤذن چاہیے کہ اذان دے. لکم تمہارے لیے، فلیؤذن لکم تمہارے لیے اذان دے. احدکم تم میں سے کوئی، احد مانے کوئی، کم مانے تم. احدکم تم میں سے کوئی. فلیؤذن لکم احدکم تو تم میں سے کوئی اذان دے، نماز کے لیے اذان دے، تاکہ مسلمان اس آواز کو سنے اور نماز کی تیاری شروع کر دے، نماز کے لیے آئے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرمائی جب یہ لوگ مدینہ سے اپنے وطن اور اپنے علاقے اور گاؤں کی طرف لوٹ رہے تھے. یعنی الوداع جب کر رہے تھے، روانہ کر رہے تھے، جب وہ لوگ جا رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری وقت پہ ان سے ایک نصیحت فرمائی کہ اذا حضرت الصلاة فلیؤذن لکم احدکم. دیکھو جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک شخص لوگوں کے لیے اذان دے، لوگوں کو خبر کرے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب نماز کی تیاری کرو. الحدیث یعنی یہ حدیث ہے، اس کے آگے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. آگے فرمان یہ ہے کہ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، کہ چاہیے کہ امامت وہ کرے جو تم میں سب سے بڑا ہو، یعنی علم و فضل کے اعتبار سے، تقوی و طہارت کے اعتبار سے جو بڑا ہو اس کو امام بناؤ اور نماز کی پابندی کرو. اخرجہ السبعۃ، اس حدیث کو ساتوں محدثین نے بیان کیا. السبعہ، سبعہ مانے سات، السبعۃ سات. اخرجہ السبعۃ، اس کو ائمہ سبعہ نے بیان کیا ہے، یعنی ساتوں محدثین نے نقل کیا ہے. ساتوں محدثین سے کیا مراد ہے؟ ساتوں محدثین نے بیان کیا ہے، ائمہ سبعہ نے بیان کیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ جی ہاں، نمبر 1 امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 3 امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 4 امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 5 امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 6 امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 7 امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ.
یہ ساتوں محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ائمہ سبعہ، اخرجہ السبعۃ، اس کو ساتوں محدثین نے، ساتوں ائمہ نے بیان کیا ہے. ساتوں سے مراد بتایا گیا، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ. یہ ساتوں محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا، اور یہ روایت کیا ہے؟ کنفرم ہے، صحیح ہے. حدیث کا ترجمہ پھر دیکھیے، وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا، ہم سے کہا، اذا حضرت الصلاۃ، دیکھو جب نماز کا وقت آ جائے، نماز کا وقت ہو جائے، فلیؤذن لکم احدکم، چاہیے کہ تم میں سے کوئی تمہارے لیے اذان دے، یعنی نماز کا اعلان کرے کہ اب نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، آؤ نماز کی طرف. اور اذان کی کلمات ہم جانتے ہیں، تو اذان کا حکم دیا. اس حدیث سے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اذان دینا یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے. یعنی نماز کے لیے اذان دینا ضروری ہے. یہ اذان، یہ اسلام کے شاعر میں سے ہے، اسلام کے شاعر میں سے ہے. اور یہ نماز کا جب وقت ہو جائے تو لوگوں کو بتانے کے لیے، نماز کی طرف بلانے کے لیے مخصوص کلمات کے ساتھ جو شریعت میں اذان کا طریقہ بتایا گیا ہے، اذان دی جائے. اور یہ اذان دینا اسلام کے شاعر میں سے ہے، اور یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے. دیکھیے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اذان واجب ہے، اذان واجب ہے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اذان کو سنت کہا ہے. اور بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اذان دینا یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ مطلب کیا ہوا؟ سب کو اذان دینا ضروری نہیں، کوئی ایک اذان دے دے تو یہ کافی ہو گیا. فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر شخص کو ادا کرنا پڑے گا. جیسے نماز فرض عین ہے، سب کو ادا کرنا ہے. لیکن اذان یہ فرض کفایہ ہے، مطلب کوئی ایک آدمی اذان دے دے تو پوری پبلک کی طرف سے یہ کیا ہوگا؟ ادا ہو جائے گا. لیکن دلائل کی روشنی میں اکثر علماء نے، جیسے شیخ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اذان کو واجب قرار دیا ہے، اذان کو واجب قرار دیا ہے. امام شوکانی اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب لوگوں نے اذان کو واجب قرار دیا ہے. تو اذان یہ دینا ضروری ہے، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، گھر پہ ہو. نماز کا وقت ہو گیا تو مسجد کے اندر جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں اذان دی جائے گی، اور پھر جماعت سے نماز ادا کی جائے گی. یا اگر سفر میں ہے، جہاں ہم لوگ ہوں، جہاں پہ ہم لوگ موجود ہیں، وہاں پر اذان دی جائے، اور پھر اس کے بعد جماعت سے نماز قائم کی جائے. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، دیکھیے، نمبر 1، جیسے نماز کا وقت ہو جائے فوراً اذان دینا چاہیے. اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اول وقت پر اذان دینا چاہیے، اول وقت پر اذان ہونا چاہیے، اذان دینا چاہیے. جیسے نماز کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا. نماز کے وقت سے پہلے اذان نہیں. اذان کب دی جائے گی؟ جب نماز کا وقت شروع ہوگا. اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کی اطلاع دینا، نماز کی خبر دینا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے. لہذا وقت سے پہلے اذان دینا جائز نہیں. اگر کوئی شخص وقت سے پہلے اذان دیتا ہے تو اذان دہرائی جائے گی، یعنی وہ اذان نہیں مانی جائے گی. تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جیسے نماز کا وقت ہو جائے اول وقت پر اذان دینا چاہیے، اور وقت سے پہلے اذان نہیں دے سکتے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کی اہمیت
کہ اس کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے اذان دی جاتی ہے. بقیہ روزے کے لیے کوئی اعلان نہیں، حج کے لیے کوئی اذان نہیں، زکوٰۃ کے لیے کوئی اذان نہیں، مگر نماز کی پابندی کے لیے ہر روز ہر مرتبہ ہر نماز کے وقت اذان دی جائے گی. اس سے ہم اور آپ نماز کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سفر کے اندر بھی اذان مطلوب ہے. سفر کے اندر بھی اذان مطلوب ہے، سفر کے اندر بھی اذان دی جائے گی. جیسے قافلہ جا رہا ہے، چند لوگ ہیں جا رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا تو ایک آدمی اذان دے گا اور پھر جماعت سے لوگ نماز پڑھیں گے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اذان میں آواز بلند کرنا ہے. اذان بلند آواز سے دی جائے گی، اذان بلند آواز سے دی جائے گی. کیا کہا حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم. کوئی یہ نہ سمجھے کہ سفر میں ہم 2 لوگ ہیں 3 لوگ ہیں زور سے اذان دینے کی کیا ضرورت ہے، بس کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، جو موجود ہے انہیں کو سنا دیا جائے. ایسا نہیں، بآواز بلند اذان دینا مشروع ہے، مطلوب ہے. اسی طریقے سے اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جیسے اول وقت پر اذان دی جائے گی، اول وقت پر اذان دی جائے گی، جیسے نماز کا وقت ہو گیا اذان دی جائے گی، اسی طرح سے اول وقت پر نماز بھی پڑھی جائے گی. یہ مطلوب ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر فرمایا کہ سب سے افضل عمل وقت پر نماز کی پابندی کرنا ہے، اول وقت پر نماز پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کیا جائے. نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا جو خلاصہ ہے نماز کے سلسلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اول وقت پر نماز کی پابندی کرتے تھے، اول وقت پر اذان کی پابندی کرتے تھے. اسی طرح اس حدیث سے ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ مسافر کے لیے نصیحت کرنا، مسافر کو نصیحت کرنا. جیسے مسافر کہیں جا رہا ہے، ہم رخصت کر رہے ہیں، اس کو بھیج رہے ہیں، تو ان کو نصیحت کرنا. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے والوں کو، جیسے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو ان کے ساتھ تھے، جب وہ جا رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم. اذان کی وصیت کی، نماز کی وصیت کی. اسی طریقے سے ایک نقطہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز کی پابندی کرنا چاہیے، نماز باجماعت پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو نماز اور اذان کی نصیحت کرتے تھے. اس سے ہمیں اور آپ کو نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں نماز کی مکمل پابندی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.